اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اس بولنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، اور کیا انہیں فتنے میں آزمایا نہیں جائے گا؟ وہم لا یفتنون، کیا اتنا بولنے پر وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے؟ اقرار ایمان پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا امتحان کے بغیر، آزمائش کے بغیر؟ وہم لا یفتنون، کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا سمجھ رہے لوگ؟ غلط ہے اگر ایسا سمجھ رہے ہیں تو۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بلکہ ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے، فتنوں میں مبتلا کیا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لے گا کہ کون ہیں ان میں سے جو سچے ہیں اور کون ہیں جو جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا۔ لَيَعْلَمَنَّ، اللہ کا جاننا، اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جاننا قرآن میں جب آتا ہے تو اس سے مراد دیکھنا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا، کہ جب وہ چیز واقع ہوتی تو اللہ اس کو دیکھتا ہے، ورنہ پہلے سے اللہ کو معلوم ہے کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا۔ اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے جب 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے شقی او سعید، یہ کامیاب ہوگا کہ ناکام ہوگا۔ زندگی بھر کی آزمائش میں انجام کار اس کا کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اللہ دیکھے گا۔ جب اس چیز کا پیشگی علم اللہ کو ہے، لیکن جب وہ چیز واقع ہوتی تو اللہ اس کو دیکھتا ہے، یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ تو فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لے گا کہ کون ہیں جو سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ یہ قرآن کریم میں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ اس آیت میں ایک بہت بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، وہ یہ کہ ایمان کے اقرار کے بعد آزمائش ہے، اور اس میں تعمیم ہے، یہ نہیں کہ بعض لوگوں کو اللہ آزمائے گا، ایسا ہے؟ یہ ہر اقرار ایمان والے کے لیے ہے۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، تو جو بھی آمنا میں ایمان لایا کہتا ہے اس انسان کی آزمائش ہونے والی ہے، اور یہ ناس سب کے لیے بولا جا رہا ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان کے اقرار پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ جس انسان نے ایمان کا اقرار کیا ہے اس کو آزمایا جائے گا۔ کیسے آزمائے گا؟ اللہ تعالیٰ جیسا چاہے گا آزمائے گا۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ایسی چیز کا مکلف نہیں کرتا جو اس کی استعداد سے باہر ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی جو انسان اپاہج ہے اس سے مطالبہ نہیں ہوگا کہ تو چل کے دین کے لیے اذان پر کیوں نہیں آیا، جو نہیں چل سکتا، نہیں پہنچ سکتا، بستر پہ پڑا ہوا ہے، تو اس کی آزمائش اس میں نہیں ہوگی، اس کی آزمائش اس میں نہیں ہے، کیونکہ اس کی قدرت ہی نہیں ہے۔ تو جہاں انسان کی قدرت ہے اس کی قدرت کے تعلق سے ہی اس کی آزمائش ہے۔ تو اللہ کے ہاں تکلیف کا معاملہ استطاعت سے جڑا ہوا ہے۔ یہاں ہم لوگ سمجھتے تکلیف جو ہے، جو تکلیف ہوتی ہے ہم کو وہ تکلیف ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ مکلف بنانا، ذمہ دار بنانا کہ محاسبہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کسی انسان پر وہ ذمہ داری نہیں ڈالتا ہے، اس سے وہ محاسبہ مطالبہ نہیں ہوگا جو اس کی کیپیسٹی سے باہر ہو۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے ایمان کے قرار کے بعد چھوڑ دیے جائیں گے؟ آزمایا نہیں جائے گا، معلوم ہوا کہ آزمایا جائے گا۔ تو ہم میں سے ہر انسان کو آزمایا جائے گا مختلف ناحیوں سے، کسی کو معاشی اعتبار سے، کسی کو طبی اعتبار سے، کسی کو سماج میں سیاسی اعتبار سے، کسی کو خاندانی اعتبار سے، کسی کو بیوی، کسی کو بچے، کسی کو کوئی اور معاملہ ہے۔ مختلف ناحیوں سے اللہ آزمائے گا، کتنی کیسا آزمائے گا ہم نہیں جانتے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی آزمائش اس کی استطاعت کے مطابق ہوگی۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ
ظالم نہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، نہ امتحان میں، نہ اجر و ثواب میں، نہ انعام میں، نہ سزا میں. اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا ہے. تو ہم اللہ سے اس معاملے میں تو مطمئن ہو سکتے کہ اللہ کبھی ایسی آزمائش نہیں ڈالتا ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہو. یعنی جو چیز انسان کی طاقت سے باہر ہے اس میں فیل بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا محاسبہ نہیں ہے. یاد رکھنا چاہیے اس کو. تو کہا کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ تم میں سے کون ہیں جو سچے ہیں، جن کا اقرار سچا تھا، اور کون ہیں جنہوں نے محض جھوٹا اقرار کیا تھا. تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آزمائشوں میں سچے اور جھوٹے کا فرق ہوتا ہے.